میرے بھائیوں، آج کے درس میں مختصر طور پہ غلے اناج کی زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ میرے بھائیوں سونے چاندی وغیرہ میں بھی فرض ہے، جانوروں میں بھی فرض ہے، اور فصلوں میں غلے میں اناج میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آرڈر دیا ہے، اور اس بارے میں یہ دو آیتیں جو درس کے شروع میں میں نے تلاوت کی ہیں واضح طور پہ دلیل ہیں کہ زکوٰۃ غلے میں بھی ہے، اناج میں بھی ہے، فصلوں میں بھی ہے۔ اب کس کس فصل میں زکوٰۃ واجب ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ 4 طرح کے غلے میں واجب ہے، گندم میں، جو میں، کھجوروں میں اور منقع میں۔ اور یہ علماء کرام استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جناب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی سائڈ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پہ تم نے توحید کی دعوت پھیلانی ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، اور لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دینا ہے۔ تب آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے 4 طرح کی اجناس سے زکوٰۃ لینی ہے۔ وہ کون کون سی تھیں؟ گندم، جو، کھجوریں اور منقع۔ چنانچہ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ انہی 4 اجناس میں سے، جنسوں میں سے لینی چاہیے، باقی اناج میں سے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان 2 اماموں کا موقف یہ ہے کہ ہر اس غلے، ہر اس اناج، ہر اس فصل میں سے زکوٰۃ لی جائے گی جو فصل، جو غلہ، جو اناج ذخیرہ ہو سکتا ہو اور جسے بنیادی خوراک کے طور پہ استعمال کیا جانا ممکن ہو۔ بادام ہیں، ان علماء کرام کے نزدیک ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ بادام ذخیرہ تو ہوتے ہیں، باقی پڑے رہتے ہیں، 1 سال 2 سال کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ خوراک نہیں ہے، یہ اضافی غذا ہے، بنیادی خوراک نہیں ہے۔ پستہ وغیرہ بھی ایسے ہی ہے، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ایک موقف یہ ہے کہ ہر اس غلے اور اناج میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، زکوٰۃ لی جائے گی جو ذخیرہ ہو سکتا ہے، بنیادی خوراک ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ جو چیزیں ذخیرہ نہیں ہو سکتی ان میں سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا مالٹے ہیں، کیا یہ ذخیرہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ذخیرہ نہیں ہو سکتے۔ کھیرے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ذخیرہ نہیں ہو سکتی، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی ہر اس فصل اور غلے میں زکوٰۃ ہے جسے ذخیرہ کیا جاتا ہے، جو گھر میں کافی دیر تک پڑی رہتی ہیں۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ فصل، ہر فصل میں زکوٰۃ ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ جو بھی غلہ، جو بھی اناج، جو بھی فصل ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور شاید وہ علماء کرام جن کا موقف یہ ہے کہ ہر غلہ اور ہر وہ اناج، ہر وہ فصل جسے ذخیرہ کرنا ممکن ہے اس میں زکوٰۃ ہے، یہ موقف دیگر اقوال کے مقابلے میں کافی بہتر نظر آتا ہے۔ باقی حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اب میرے بھائیوں، جس فصل غلے و اناج میں زکوٰۃ ہے
یہ زکوٰۃ کب لی جائے گی؟ تو میرے بھائی غلہ اور اناج کا معاملہ سونے چاندی سے مختلف ہے. سونے چاندی میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ سال کے بعد. جانوروں میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے بعد. لیکن فصل غلے اور اناج میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب کٹائی کی جائے، جب پھل اتارا جائے. اگر ایک باغ میں یا ایک زمین میں سال میں 2 بار فصل کاٹی جاتی ہے تو زکوٰۃ سال میں 2 بار واجب ہوگی. جب بھی فصل کاٹی جائے گی تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی. اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اس کے بعد آئندہ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا ان میں بھی کوئی نصاب ہے؟ سونے چاندی میں نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے میرے بھائیوں؟ 7.5 تولے سونا. اگر اس سے کم سونا ہوگا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے. اگر اس سے کم چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیا غلے اور اناج میں بھی کوئی نصاب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ غلے اور اناج کا بھی نصاب ہے. اور یہی موقف امام صاحب کے 2 شاگردوں کا بھی ہے اور دیگر علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ یہاں بھی نصاب ہے. دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 5 وسق سے کم غلے میں اناج میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو نصاب کتنا ہے میرے بھائیو؟ 5 وسق. کتنا نصاب ہے؟ 5. یہ بعد میں بات ہوگی کیا چیز ہے، لیکن یہ تو لفظ تو یاد ہونا چاہیے. 5 وسق نصاب ہے غلے اناج میں. 5 وسق کیا چیز ہے؟ یہ میرے بھائیو 300 سا بنتے ہیں. کتنے سا بنتے ہیں؟ فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا. فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ اور وہ 1 سا کلو کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو. تو 5 وسق میرے بھائیو 300 سا ہیں اور یہ تقریباً 20 من بنتے ہیں. 20 من. تو اس لیے غلے اور اناج میں نصاب کیا ہوا؟ تقریباً 20 من. اگر 20 من سے کم آپ کی فصل ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. شریعت کی آپ آسانی دیکھیں. شریعت نے زکوٰۃ کسی بھی معاملے میں اتنی جلدی واجب نہیں کی. جب زکوٰۃ جب فصل آپ کی، جب آپ کا مال ایک مخصوص مقدار تک پہنچتا ہے تب شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے. جس کی فصل، جس کا غلہ 20 من سے کم ہے، شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی. لیکن اگر کسی کا 20 من یا اس سے اوپر ہے تو پھر شریعت کا اس سے مطالبہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی؟ 20 من ہے کسی کی فصل، 30 من ہے، 50 من ہے، 100 من ہے، اس میں سے کتنی زکوٰۃ لی جائے گی؟ تو میرے بھائیو، جناب عبداللہ بن عمر، جناب جابر بن عبداللہ، ان دونوں سے احادیث مروی ہیں، بخاری مسلم میں آئی ہیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زمین 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بارانی، ایک غیر بارانی. بارانی کون سی زمین ہوتی ہے؟ جسے قدرتی پانی ملے، جس کی فصل اگتی ہو بارش کے پانی پہ یا دریا کا فری پانی، سمندر کا فری پانی، یا وہ زمین دریا کے قریب ہے، سمندر کے قریب ہے، وہ خود ہی اپنی نمی اور پانی کھینچ لیتی ہے، اسے پانی دینا نہیں پڑتا. تو ایسی زمین کو بارانی کہتے ہیں. اور اس میں زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے جی؟ عشر. کیا عشر؟ عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ.
10واں حصہ، یعنی کہ جو غلہ آپ کے گھر میں آیا ہے اس کا 10واں حصہ. کسی کے گھر میں 50 من گندم آئی ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 5 من. کسی کے گھر میں 100 من آئی ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 10 من. اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر زمین ایسی ہے جس میں پانی محنت سے دینا پڑتا ہے، اونٹنیوں کے اوپر لاد کر پانی آپ لاتے ہیں اور اس فصل کو آپ کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، یا آج کی زبان میں ٹیوب ویل کا پانی ہے، ڈیزل لگتا ہے، پیٹرول لگتا ہے، بجلی کا بل ہے، یا دریاؤں اور نہروں کا وہ پانی ہے جس کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ آبیانہ. تو ایسی کھیتی میں، ایسی کھیتی سے جو فصل اگے گی اس میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ پیداوار کا 20واں حصہ. یعنی کہ اگر 100 من گندم آئی ہے تو کتنی دیں گے؟ 5 من. میرے بھائیو، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر زمیندار مقروض ہو چکا ہے تو کیا اس کے قرض کی رعایت کی جائے گی، یا یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کے قرض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، زکوٰۃ پہلے ادا کرو، تم جانو تمہارا کام جانے. ایک آدمی کے گھر میں گندم آئی ہے 100 من، اور 100 من گندم اس نے بطور قرض کسی سے لے رکھی ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، زمیندار نے اگر قرض لیا ہے اسی فصل کو اگانے کے سلسلے میں، کھاد لی تھی قرض کے اوپر، ٹیوب ویل کا پانی خریدا تھا اس لیے مقروض ہو گیا، ٹریکٹر والے کے پیسے دینے ابھی تک، اور اس کا تعلق بھی اسی فصل سے ہی ہے، تو اگر ایسا قرض ہے تو یہ قرض پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا. اور اگر قرض ہے ایسا جس کا فصل سے تعلق نہیں ہے، گھر کے خرچے سے تعلق ہے، آٹا لیا گھر میں کھانا بنانے کے لیے، اور اسی طرح کا دیگر قرض لیا ہے، تو اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں بھی پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کی طرف دیکھا جائے گا. کیونکہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 100 من گندم بطور قرض لے رکھی ہے اور اس کی پیداوار ہوئی ہے 50 من، اور آپ اس سے کہیں گی پہلے زکوٰۃ ادا کرو. تو اس لیے پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، اس کے بعد جو ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. میرے بھائیو، یہ چند ایک مسائل تھے جن کا تعلق تھا غذائی اجناس سے، غلے وغیرہ سے.